خداوند کے زندہ کلام میں سے احبار کی کتاب اس کا 8واں باب آیت 21ویں تا 36ویں۔ اور اس نے انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھویا اور موسیٰ نے پورے مینڈھے کو مذبح پر جلایا۔ یہ سوگتنی قربانی راحت انگیز خوشبو کے لیے تھی۔ یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور اس نے دوسرے مینڈھے کو جو تخصیصی مینڈھا تھا حاضر کیا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈھے کے سر پر رکھے، اور اس نے اس کو ذبح کیا۔ اور موسیٰ نے اس کا کچھ خون لے کر اسے ہارون کے داہنے کان کی لو پر اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا۔ پھر وہ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور اسی خون میں سے کچھ ان کے داہنے کان کی لو پر اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا، اور باقی خون کو اس نے مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا۔ اور اس نے چربی اور موٹی دم اور انتڑیوں کے اوپر کی چربی اور جگر پر کی جھلی اور دونوں گردے اور ان کی چربی اور داہنی ران، ان سبھوں کو لیا، اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے حضور رہتی تھی، بے خمیری روٹی کا ایک گردا اور تیل چپڑی ہوئی روٹی کا ایک گردا اور ایک چپاتی نکال کر انہیں چربی اور داہنی ران پر رکھا، اور ان سبھوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ پھر موسیٰ نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے لیا اور ان کو مذبح پر سوگتنی قربانی کے اوپر جلایا۔ یہ راحت انگیز خوشبو کے لیے تخصیصی قربانی تھی، یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی۔ پھر موسیٰ نے سینا کو لیا اور اس کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ اس تخصیصی مینڈھے میں سے یہی موسیٰ کا حصہ تھا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور موسیٰ نے مسح کرنے کے تیل اور مذبح کے اوپر کے خون میں سے کچھ کچھ لے کر اسے ہارون اور اس کے لباس پر اور ساتھ ہی اس کے بیٹوں پر اور ان کے لباس پر چھڑکا، اور ہارون اور اس کے لباس کو اور اس کے بیٹوں کو اور ان کے لباس کو مقدس کیا۔ اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہا کہ یہ گوشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر پکاؤ، اور اس کو وہی اس روٹی کے ساتھ جو تخصیصی ٹوکری میں ہے کھاؤ، جیسا میں نے حکم کیا ہے کہ ہارون اور اس کے بیٹے اسے کھائیں۔ اور اس گوشت اور روٹی میں سے جو کچھ بچ رہے اسے آگ میں جلا دینا، اور جب تک تمہاری تخصیص کے ایام پورے نہ ہوں تب تک، یعنی 7 دن تک تم خیمہ اجتماع کے دروازہ سے باہر نہ جانا، کیونکہ 7 دن تک وہ تمہاری تخصیص کرتا رہے گا۔ جیسا آج کیا گیا ہے ویسا ہی کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے، تاکہ تمہارے لیے کفارہ ہو۔ سو تم خیمہ اجتماع کے دروازہ پر 7 روز تک دن رات ٹھہرے رہنا اور خداوند کے حکم کو ماننا، تاکہ تم مر نہ جاؤ، کیونکہ ایسا ہی حکم مجھ کو ملا ہے۔ پس ہارون اور اس کے بیٹوں نے سب کام خداوند کے حکم کے مطابق کیا جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔ آمین۔